لله الذي هدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على الأسرة وصاحب الأمر وسلطه المسلم وعبده الكريم وشريفه الشجر نبت فيها من وسلت في كلام سيدنا ومولانا نبينا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين كفروا بالأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ملك صلاة موالین اہل کرام محبان اہل بیت انتہائی واجب الاحترام سامعین عشرہ ماہ محرم 1444 ہجری کے سلسلے کی آج آپ حضرات کی سزا خانے میں یہ چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے مسلسل آپ حضرات سے ان مناقب اور ان فضائل پر کہ جن فضیلتوں کا تاج اللہ نے اہل بیت کے سر پہ سجایا ہے اور کائنات کی ساری فضیلتیں سجدہ ریز ہے، اسی در پہ سجدہ ریز ہے۔ سلسلہ گفتگو اس منزل پہ آ کر ہوگا کہ جب قسمت منتقل ہو کے آتی ہے تو چال بھی بدلا کرتی ہے، اور ایک ہی گھر میں ایک ہی گھرانے میں جتنے بھی افراد ہوں ان سب کی گفتار ایک، رفتار ایک، کردار ایک، قول ایک، فعل ایک، سب ایک نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہاں عصمت منتقل ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر عصمت ہو، جہاں پہ آیت تطہیر کا پہرا لگا ہو، اس در سے اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا ہے، نجاست کو، پلیدگی کو، گندگی کو اللہ نے وہاں سے دور رکھا ہے۔ اور یہ ادھر ہے کہ جہاں پر طہارت ہی طہارت ہے، نجابت ہی نجابت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، عصمت ہی عصمت ہے۔ اب بھی اگر کسی کو یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ طہارت کیسی طہارت ہے اور نجاست کیسے دور ہے، تو اگر سمجھنا ہے تو چلو نجف اشرف جانا چاہتا ہے وہ آمین تو نہیں سکتا ہے کہ جسے نجف کی زیارت چلے، نجف اشرف چلے تو معلوم ہوگا کہ رزق کو اللہ نے ان سے کیسے دور رکھا ہے اور یہاں طہارت کیسے پائی جاتی ہے۔ مرہ ابن قیس یمن کا بادشاہ ہے، مرہ ابن قیس نام ہے، بادشاہ ہے یمن کا، تخت پہ بیٹھا ہوا اجداد کی تاریخ سنتا، پہلے اجداد کی تاریخیں ہوتی تھی، باقاعدہ شجرے مرتب کیے جاتے تھے اور ان پہ بادشاہوں کی مہریں لگا دیتی تھی۔ جب تک یہ سسٹم رہا کسی کی ہمت نہیں کہ تازہ تازہ بن جاتا، ایسا تھا، مہریں لگتی تھی، مورخ ہوا کرتے تھے، تاریخ سنایا کرتے تھے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تاریخ سنا رہا ہے اجداد کی، بزرگوں کی تاریخ سناتے سناتے مورخ کہتا ہے تیرے اجداد تو مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، تو کہتا ہے کس نے قتل کیا؟ تو مورخ کہتا ہے کہ علی نے قتل کیا۔ جب یہ سنا تو تخت پہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں جو ہے تلوار کو بے نیام کر لیا اور کہا اچھا علی نے میرے مارا، میرے اجداد کو انتقام لوں گا میں علی سے، بدلہ لوں گا میں علی سے۔ اس نے کہا تو کیا بدلہ لے گا علی سے؟ علی کو گزرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا ہے۔ کب گائے کہا کہ کوفے کے عقب میں ایک شہر ہے نجف، وہاں پر علی کی قبر مطہر ہے۔ تو کہتا کہ چلے نجف اشرف چلو، لشکر کو لے کر نجف آ گیا۔ اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو مجھے ساکرہ مل جائے گا اور سامنے کا حوالہ دوں تو معجزات امیر المومنین میں آپ کو روایت مل جائے گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے سامنے کی کتابیں سے ملے گا آپ کو۔ لشکر کو لے کے یمن کا بادشاہ پہنچ گیا نجف، لشکر کو روک کے خود اکیلا آگے بڑھا، ہاتھ میں برہنہ شمشیر،
کہتا جاتا علی آؤ آ کے مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے آ کر جنگ کرو، میرے اجداد کو مارے آ کے مجھے مارو، مجھ سے جنگ کرو۔ یہ کہتا ہوا علی کے زری کے مقابل پہنچ گیا، علی کی زری کے سامنے پہنچ گیا، وہاں پہ جا کے اس نے للکارا کہ علی میرے اجداد کو مارا، آئیے آ کے مجھ سے جنگ کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ زری سے 2 انگلیاں نمودار ہوئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج بھی زری مبارک میں انگلیوں کے نشان موجود ہے بھائی، زری سے 2 انگلیاں نمودار ہوئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب جو لشکر باہر کھڑا تھا انتظار کر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت گئے ہیں تو صحیح سلامت لوٹیں گے، بادشاہ سلامت اندر گئے تو صحیح سلامت لوٹ کے آئیں گے۔ بہت دیر گزر گئے تو لشکر آگے بڑھا، اندر جا کے دیکھا تو بادشاہ سلامت کو سلامت نہیں ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہوئے پڑے ہیں۔ کہا کہ کوئی تھا ہی نہیں تو مارا کس نے؟ جو مجاور تھا اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو، ایک میزان لاؤ، ترازو لاؤ، لاش کے ٹکڑے اگر کسی کا ہلکا سا پلیٹ لگ جائے، چاقو لگ جائے تو خون نکل آتا ہے۔ کوئی بندہ اگر 2 حصوں میں بڑھ جائے تو خون کی ندی بہ جانی چاہیے، لیکن کمال یہی تو ہے۔ اللہ جانا آپ شاید پیچھے لگے، میں آگے چلا گیا تو پھر بات کے آپ کو ساتھ لے کے چلوں۔ پھر میں نے کیا کہا کہ آپ نجاست یہاں نہیں آ سکتی، یہاں پہ طہارت ہی طہارت ہے۔ اس وقت کا پہرا لگا ہوا ہے، خدا کی قسم روایت شاہد ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، لیکن اس کے دھڑ کو اٹھا کے جیسے حدود نجم کے باہر لے گئے فوراً خون جاری ہو گیا۔ جب تک کپڑے نہیں پتا خون نہیں نکلا، کیوں؟ اس لیے کہ خون ہوتا ہے نجس۔ علی نے بتایا نجاست یہاں نہیں آ سکتی۔ نجاست نہیں آ سکتی، اسی لیے ہرن چلا گیا، ہارون کے کتے نہیں ہوئے۔ اگر سب آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ عباسی بادشاہ ہے، عباسی بادشاہ، اور بادشاہوں کے مزاج میں ہوتا ہے شکار، بادشاہوں کا مزاج چلا شکار میں تو شکاری کتے کے ساتھ میں تھے ڈاگس، ساتھ میں لذیذ جانور، ساتھ میں ایک ہرن دیکھا خوبصورت کتے پیچھے لگا تھا، ہرن دوڑتا ہوا ایک ٹیلے پہ چلا گیا، کتے ایک حدی پہ آگے رک گئے، آگے ہی نہ بڑھے۔ ہارون نے کہا لشکر کو پیچھے ہٹاؤ، لشکر پیچھے ہٹا، ہرن نے دیکھا کہ خطرہ نہیں ہے، پھر نیچے آیا، پھر کتے بلائے، ہرن اسی ٹیلے پہ چلا گیا، کتے جہاں پہلے رکے تھے وہیں پہ رک گئے۔ اس نے کہا کہ پھر جو ہے وہ مطلب پھر کہا جائے گا جانور ہے لیکن اسے پتا ہے کہ پناہ کہاں ملی، پھر آیا کتے پھر ہو گئے، ہرن پھر وہیں چلا گیا جہاں گیا تھا، کتے جہاں پہلے 2 بار رکے تھے 2 مرتبہ، تیسری بار پھر وہیں آ کے رکے۔ اب اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ تو کہا ایک سپاہی نے کہا کہ رات ہوتی وہ چراغ ہے جو یہاں پر روشن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ایک بزرگ بندہ ہے تھوڑا سا مویا رہتا ہے، کب بلاؤ سے وہ بوڑھا آ گیا تو ہارون نے اس کو پوچھا کہ یہ کون سی جگہ بتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناصبی تھے، دشمن اہل بیت تھے، قاتل معصوم ہے، وہ زمانہ یاد رکھیے گا، 7ویں امام میں قاتل ہارون رشید، ناصبی دشمن اہل بیت تھے، اسے پتا تھا معصوم کا قاتل امام کا قاتل ہے، تو اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اس نے کہا جان کی امان ہے، بتا یہ کون سی جگہ جہاں ہرن چلا گیا کتا نہیں جا رہا ہے؟ تو اس نے سر جھکا کے یہی تو کہا علی کی قبر ہے، اور علی کی قبر پہ کتے نہیں جایا
नजफ न जाके बताए कल भी नजीस थे, लेकिन निजासतें मानी जाती है, पाकीज़गी जाती है। और आज तक दरे अली का जिंदा और जावेद मौजज़ा ये है कि कुत्ता नहीं जा सकता और शराब ले जाओ तो सिरका बन जाती है। जिंदा और जावेद मौजज़ा है कब्र अली कि नजिस जानवर नहीं जा सकता और शराब जो भी नजिस होती है ले जाओ तो सिरका बन जाती है। किसी ने सुना कि कब्र अली का मौजज़ा ये तो ईरान से चला, शिकारी कुत्ते लेकर चला नजिस जानवर और शराब लेकर। नाम क्या है उसका आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से तानाशाह आ गया डिटेक्टिव नादिर अली शाह दुर्रानी, आप सब उसका नाम जानते हैं। चला वो ईरान से चला, कुत्ते थे शराब थी, एक हद पे आके कुत्ते रुक गए। शराब लेके जैसे ही बढ़ा तो शराब की हैत बदल गई, वो सिरके में तब्दील हो गई और देखे निजासात है 10 बोझल मसाइल में और मुताहरात है 12। मुताहिर कहते हैं उस शय को जो खुद भी पाक हो और नजिस चीज को पाक करने की सलाहियत रखती हो। जैसे पानी, कपड़ा नजिस हो जाए काहे से पाक होगा? पानी से। वांजलना मिनस समाए माअन तहूरा, कुरान कह रहा है हमने आसमान से ताहिर पानी नाज़िल किया। पानी ताहिर भी है मुताहिर भी है, खुद भी पाक है, पाक करने की सलाहियत भी रखता है। उसी मुताहरात में एक चीज है इनकराब, यानी अगर किसी शय की हैत बदल जाए, कुत्ता नमक की गान में गिर के नमक बन जाए तो वो पाक हो जाता है। इसलिए शराब अगर सिरका बन जाए तो वो नजीस है लेकिन पाक हो जाती है और इतनी पाक होती है कि दस्तरखान पर रखना मुस्तहब हो जाता है। आप तो किसान लोग हैं, आपके घरों में सिरका होगा। रिवायत कहती है जिस दस्तरखान पे सिरका रखा हो वहाँ पे मलाइका नाजिल होते हैं, वहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब तक हुदूद नजफ के बाहर है, कितनी नजिस है कि मौला ने फरमाया एक कतरा शराब का दरिया में गिरे, उस पानी से सिंचाई हो, उस सींची हुई घास को जो घोड़ा खाएगा अली उस पर सवारी करना पसंद नहीं करेगा। यह है मजहब शिया का अकीदा। इतनी नजिस शह शराब, वो चमड़ी वाली रिवायत तो आपने सुनी नहीं, गिर जाए तो काट कर पाक करना चाहते हो, वो आपने बारहा सुना होगा खुतबा वाइज़िन से। इतनी नजिस शह शराब कब तक? जब तक हुदूद नजफ के बाहर है। जैसे ही नजफ में आई, पाकीज़गी भी आई, हिल्लत भी आई, पाक भी हुई, हलाल भी हुई। अब मैं क्या करूं? कुरान मजीद कह रहा है फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। ये तो मतलब की बात है मेरे अजीजों। कुछ ऐसे लोग हैं, जुमला ज़ाहिर कीजिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। जैसे इंसान मोहब्बत अली के हरम में आता है, गुनाह नेकियों से बदल जाते हैं। अगर ना बदलते होते तो पैगंबर की हदीस ना होती। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। अच्छा कोई लकड़ी ऐसी जिससे आग ना खा सके, गीली ही सही, बारिश में देर से देर काम तमाम हो जाए। तो कोई ऐसा गुनाह नहीं जिससे अली की मोहब्बत ना खाए। और मोमनी ने मेमन सादा देखा, मौलवी बहुत बढ़िया पकड़ के लाए गए। क्यों? और गुनाहों का लाइसेंस बांट के चला कि अली से मोहब्बत करते हो तो करो गुनाह। हर मजलिस में पैगाम है, आज की मजलिस से पैगाम यही है, अली की मोहब्बत गुनाहों का लाइसेंस नहीं, बल्कि अली की मोहब्बत गुनाह से रोकती है। जब अली की मोहब्बत दिल में आ गई तो ये इम्कान ही खत्म हो गया कि अली वाला और गीबतें करे, अली वाला और चुगलियां करे, अली वाला इधर की उधर करे, अली वाला भाइयों को लड़ाए, मुमकिन नहीं है भाई। इसलिए कि अली की मोहब्बत गुनाहों का लाइसेंस नहीं है। अली की मोहब्बत तो गुनाह से रोकती है कि जब इंसान गुनाह करने जाए, दिल में अली की विलायत की रमक हो तो वो उसे रोक ले कि तू अली वाला है, तुझे ये ज़ेवरें ले गए तो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। तो भाई अली की मोहब्बत गुनाहों से रोकती है, गुनाहों का लाइसेंस नहीं है। जैसे इंसान आता है गुनाह नेकियों से बदल जाते हैं। है
गले में डालो और खींचते हुए ले चलो कब्र अली तक। यही हुआ तारीख में, यही हुआ, ले चलो खींचते हुए कब्र अली तक ले आए इसको। वहां पे आके इसने मन्नत मांगी, पहले माफी मांगी, मौला मैं तो इजाज देखना चाहता था, मैं तो मुआजिजा देखना चाहता था, और फिर माफी मांग के मन्नत मांगी कि अगर हिंदुस्तान को फतह नसीब हुई तो शाहाना ताज लाके आपकी बारगाह में नजर करूंगा। उसके बाद हिंदुस्तान आया। कहाँ पर आया? एड्रेस बताऊं मैं आपको। दिल्ली गए? कौन कौन गया दिल्ली? सारे गए, सारे गए। दिल्ली गए तो जामा मस्जिद भी गए होंगे, गए होंगे। दरियागंज से होकर जाते सुभाष मार्ग से, सुभाष मार्ग पे एक मस्जिद बनी है छोटी सी, लेकिन सड़क पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है कौन सी मस्जिद? सुनहरी मस्जिद। छोटी सी मस्जिद, जाइए नोट कीजिएगा, सुनहरी मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है सुभाष मार्ग पे दरियागंज से जब आप जाएंगे, और बड़ा सा बोर्ड लगा सड़क पे लाल किले के पीछे, लिखा हुआ सुनहरी मस्जिद। हिस्ट्री ये बताती है कि नादिर शाह जब हिंदुस्तान आया तो यहीं पे उसने कयाम किया था, कि जहाँ पे आज ये सुनहरी मस्जिद है, ऐसी मस्जिद में आके उसने कयाम के ही रुका। उसके बाद उसने हिंदुस्तान पे लड़ाई की, हिंदुस्तान को फतह किया, और फतह करके क्या ले गया यहाँ से? तख्ते ताउस, मोती जो था वो शाहाना ताज यहाँ से वो लेकर चला गया। यहाँ तक कहता हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है कि नादिर शाह एक लुटेरा था और एक रहसन था जो आया हिंदुस्तान पे अलगार की, शाहाना ताज लेकर चला गया। अब गया कहाँ? अब आगे की बात हम बताएंगे कहाँ गया। हिंदुस्तान को फतह करके सीधा ईरान पहुंचा, और फारस और ईरान और हिंदुस्तान में शाहाना ताज था उसे लेके नजफ फैसल पहुंचा, और मौला की बारगाह में ताज को नजर कर दिया कि मौला आपकी बदौलत फतह नसीब हुई है। नादिर शाह दुर्रानी ने शाहाना ताज नजर करके बताया, दौलत मिलेगी अली के दर से, हुकूमत मिलेगी अली के दर से, शोहरत मिलेगी अली के दर से, औलाद मिलेगी अली के दर से, जो कुछ मिलेगा अली के दर से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा अली के दर से मिलेगा। उसने जाके शाहाना ताज वहां पे नजर किया, और मन्नत तो आज तक जिंदा हो जावे, मुआजिजा है, निजासत मानी जाएगी। हारून ने कहा अच्छा अली की कब्र है, कुब्बा बनवा, गुंबद। चलिए थोड़ा मसले से क्लियर कर लेते हैं, आज चूंकि कुछ लोगों को मसलों का बड़ा शौक होता है। विन चैनल का प्रोग्राम देखते हैं सवाल जवाब वाला, और जो सबसे मुश्किल सवाल होता है अगले दिन आगे मुस्लिम मौलवी साहब भी डाल देते हैं, मौलवी साहब सवाल का जवाब बताओ। हमारे साथ भी ऐसा होगा कि वो रात में जो आता नहीं प्रोग्राम सवाल जवाब का, उसमें बड़ा सख्त सवाल हो गया है, मौलवी साहब सवाल जवाब दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर मेरे घर में भी टीवी लगा है, और बिन चैनल में भी देखता हूँ, जब टीवी लगा तो मैं भी देखता हूँ। वो समझ गए कि वो मौलवी हाथ आने वाला नहीं है। मैं कहा जी अच्छा, टेलीविजन में भी देखता हूँ, जहाँ से आप सवाल लाए हैं उन्होंने जवाब भी बताया था, लेकिन उन्हें इम्तिहान लेते देखते मौलवी कितना पानी में बता भी पाएगा कि नहीं बता पाएगा। तो सवालों का मसलों का शौक होता है। एक मसला मैं आपसे पूछ लूं, एक बंदा काफिर है, क्या हुक्म शरीयत का? नजिस है, निजासात की फेरिस्त में है, जो 10 निजासात गिनाई है तो उसमें लिखा काफिर नजिस है। उसका पसीना, उसके हाथ का खाना, उससे बचना, दूर रहना पड़ेगा। अगर उसकी तरी हाथ तक आ गए तो हाथ पाक करना नजिस है। अगर उसकी जबान पे जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब क्या हुक्म है? अब ये कहते हैं कि पसीना पाक, बंदा भी पाक, गले से लगाओ अपना भाई है, और हद ये हो गई दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं। जरा सा मतलब चलेगा, मुझे बाहर बैठे अंदर वाले बटोर में से जरा सा भी भाई देखिए नजिस है वो, लेकिन जबान में जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब शरीयत कहती है वो भी पाक है, उसका पसीना भी पाक है, उसके मियां बीवी का रिश्ता भी पाक है, और अगर बच्चे छोटे छोटे हो तो उन्हें झोल में ले जाके नहलाया नहीं जाएगा, बाल्टियां भर भर के पानी नहीं डाला जाएगा। कैसा बच्चा जो है वो बाप को मुसलमान हो गया, बच्चे को पाक कर रहे, बच्चे कैसे पाक होगा भाई? कम मुतायात में एक चीज है तबईयत, ते बे ऐन ये ते ये पे तशदीद। तबईयत का मतलब है इत्तिबा, इत्तिबा का मतलब
بچہ کھانے خدا میں توریت بھی سنا رہا ہے۔ بچہ ہوتا ہے باپ کی اتباع میں، باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بچوں کو بالٹی کر کے غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باپ پاک ہو گیا تو چونکہ اس کی اتباع میں ہے تو وہ بھی پاک ہو گئے۔ تو جب چھوٹے بچے ہو طبیعت مطہرات میں سے ہے، طبیعت اتباع مطہرات میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچہ چھوٹا تو باپ کا مذہب دیکھا جاتا ہے کہ باپ جس مذہب پہ ہوگا بچہ اسی مذہب پہ ہوگا۔ اور کسی کا بچہ 3 دن کی عمر میں قرآن، توریت، زبور، انجیل سب سنا رہا ہو، اب دیکھو اس کے باپ کا مذہب کیا ہوگا، اس کے باپ کا ایمان کس منزل پہ ہوگا، اس کے باپ کے ایمان کو پپا کوئی برابر کر ہی نہیں سکتا، ہزار سی بات ہے۔ تو اتباع میں ہے، اچھا جی ایک کافر نے کلمہ پڑھا تو اتنے کام ہو گئے، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ ایک کافر تھا نجس تھا، بیوی بھی نجس تھی، میاں بیوی کا رشتہ بھی نجس تھا، بچے سب نجس تھے، پورا گھر نجس تھا۔ باپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیوی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے بیوی بھی پاک ہو گئی اور میاں بھی پاک ہو گئے، میاں بیوی کا رشتہ بھی پاک ہو گیا، بچے بھی پاک ہو گئے، کسی کے پیٹ میں درد نہ ہوا۔ اچھا جی اگر صرف کلمہ پڑھے تو اتنے کام ہو جائے تو کسی کو درد نہ ہو اور علی کی محبت دل میں آ جائے اور گناہ نیکیوں سے بدل جائے، تو اب جو ہے وہ ہاضمے بگڑ جائیں گے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ اب وہ ہاضمے بگڑ جائیں، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ ادھر درد نہیں ہوا کہ کلمہ پڑھ کے اتنے کام ہو گئے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کسی کو پتا نہیں چلا، لیکن جب علی کی محبت کی بات آئی اور بھائی دیکھیے اب یہ بھی معاملہ چل رہا ہے، بھی دوسرا پیغام آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی ضرور کہ صاحب ایسے ذاکر کو مت بلاؤ جو پیسے دے کے نہ لگ پاتا ہے۔ پہنچی نہیں پہنچی؟ چل رہا ہے معاملہ۔ میں نے خود تقریر سنی ہے پیچھے بیٹھ کے، گوگل سے کہا تھا، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی۔ ایسے ذاکر کو مت بلاؤ جو پیسے دے کے نعرے لگاتے ہیں اور پیپسی پلا کے نعرے لگواتے ہیں۔ اتنے نعرے آپ نے نوجوان لگا، میں نے کسی کو پیسے دیے؟ میرے پاس ہے ہی نہیں بھیا، تم مت، اس لیے کہ مجلس پڑھنے کے بعد ملیں گے مجھے ہے ہی نہیں، تم مت۔ لیکن مزید صاحب ایسے اور سے کہ جو پیسے دے کے نعرے لگواتا ہے، پیپسی پلا کے نعرے لگواتا ہے۔ پہلی بات تو نعرے کے لیے پیسے کی شرط نہیں ہے، علی کے نعرے کے لیے تو خون کا پاک ہونا چاہیے، لہو کی طہارت کی شرط ہے۔ نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، تو یہاں تو لہو کی طہارت کی شرط میں تو خون پاک ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ آن دا ریکارڈ پھر پیغام تو محفوظ رکھیے گا، کوئی بندہ اگر آپ سے کہا کہ صاحب فلاں مولوی نے پیسے دے کے نعرے لگوا لیے اور پیپسی پلا کے نعرے لگوا لیے اور کہہ کے نعرے لگوا لیے، تو اس سے کہہ دینا کہ یاد رکھنا دنیا نے علی کے مقابلے پہ اپنا جیسا امام بنا لیا، لیکن نعرے حیدری کے مقابلے پہ دنیا کوئی دوسرا جلالی نعرہ نہ بنا سکی، کوئی دوسرا نعرہ کسی سے نہیں بنا بنیا۔ آپ کوئی نہیں بنا سکا علی کے مقابلے پہ اپنے جیسے امام لے آئے، لیکن نعرہ حیدری کے مقابلے پہ دوسرا نعرہ نہ آ سکا۔ اور اگر آپ کی زندگی کے پیسے دے کے لگوائے تو بھائی اس سے بہترین پیسے کا خرچ اور کیا ہوگا؟ اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ نعرہ لگاؤ 10 روپے دوں گا تو اس 10 روپے کا اس سے بہترین خرچ کیا ہے؟ دیا تو علی کا نعرہ لگانے کا، چوہے میں تو نہیں لگایا، دیا تو علی کا نعرہ لگانے کا۔ بھائی علی کا نعرہ لگانے کے لیے اس سے بہترین پیسے کا خرچ کیا ہے؟ اگر دے بھی دیا تو کوئی نہیں دیتا ہے، اور جب علی کی بات آتی ہے بھائی تو اپنا کھلی بات ہے، ممبر سے ڈھکی چھپی بات کبھی نہیں کی ہے، اپنا عقیدہ کھل کے بیان کیا ہے۔ اور جب علی کی ولایت کی باری آتی ہے، اب اس سے بڑا فکر نہیں، نعرہ ایسا لگائیے گا کہ مجلس قبول ہو جائے، میری تقریر بھی آپ کا سننا بھی سب تمام ذاکر کا ذکر قبول ہو جائے۔ جب علی کی بات آتی ہے تو مجبوری
بغیر ایسے کہا کہ بغیر مائک کے 1.25 نے سنا. مائک تھے کیا زمانے میں، لیکن مجمع 1.25 کا تھا، ہر ایک نے سنا. اس طرح سے کہا گیا. تو جب اعلان کہا گیا تو بھیا بیٹھک کی بات تو ہے نہیں، میدان کی بات ہے. تو میدان میں تو کہی جائے گی، میدان میں تو بیان کے بابا میں تو حل کہا جائے گا. علی کی ولایت کی بات ہے یہ، اور ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے میرے مولا کی ولایت کا. تو اتنا کام ہو گیا کلمہ پڑھنے سے کسی کو پریشانی نہیں ہوئی. لیکن جب محبت علی کی بات ہے وہاں پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. صاحب یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. اگر تمہارے سمجھ میں آ جاتا تو علی علی نہ رہتا. اگر تم سب کا لفظ کیا تھا نا علی کو سمجھنے کے تو رسول اللہ ہو یا اللہ ہو، تو علی کو سمجھے، تو علی کو سمجھے. اس نے کہا حیرت بدل جائے تو پاکیزگی بھی آتی ہے، ہمت بھی آتی ہے. ہارون نے کہا قبہ بنو، علی کی قبر بنوا دیا، بنوایا نا، ہسٹری ہے تاریخ. اس نے قبہ بنوا دیا. قبہ بنوا کے نیک کام کیا یا برا کام کیا؟ مولا کی قبر پہ اگر سایہ کیا تو نیکی ہے یا بدی ہے؟ پکا. چلیے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. قرآن کہہ رہا ذرہ برابر اگر نیکی کرو گے جزا دے گی، ذرہ برابر اگر بدی کرو گے سزا دے گی. قبر علی پہ قبہ بنوانا ہے نیکی، اور نیکی کی جزا دینا اللہ کا مزاج ہے، اور اللہ ہی کے مزاج کو علی کہا جاتا ہے. کچھ باتیں ایسے ذاکر خود ہی لطف لے لیتا ہے. نیکی کی جزا دینا اللہ کا مزاج ہے، اور اللہ ہی کے مزاج کو علی کہا جاتا ہے. تو نیکی کی جزا اللہ دیتا ہے نا، نیکی کی جزا دیتا ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى ہو گیا، سرکش ہو گیا، عذاب بھیج. کہا اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ اس کے محل پہ عذاب نہیں آئے گا. نبی کہہ رہا پروردگار بھیج، بڑا سرکش ہو گیا، بدماش ہو گیا، بھیج عذاب. محل پہ عذاب نہیں آئے گا. وائے کیوں؟ کہا اس لیے کہ 4 دروازے ہیں. روایت 6 دروازے روایت پہ جانے دیجیے آپ. جتنے دروازے ہیں ہر دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا. اس لیے کہ بسم اللہ لکھی ہے تو عذاب نہیں آئے گا. ہم تو علی کے متوالے ہیں اور زومنگ کا سسٹم ہے. زومنگ فوٹو میں دیکھ کے پیچھے نقطہ بھی نظر آئے گا، زوم کر کے ٹھیک ہے آ جائے گا نقطہ. میرا جملہ نہیں، میرے استاد مولانا محمد شاکر صاحب کو اللہ مقام ہے، ان کا فکرہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا. انہوں نے ان کے الفاظ دوسرے تھے، میرے الفاظ دوسرے، لیکن فکرہ انہیں کا ہے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اس کے محل پہ میں عذاب نہیں بھیجوں گا. وجہ یہ بتائی کہ بسم اللہ لکھی ہے، لہٰذا میں عذاب اس پہ نہیں بھیجنے والا. اب ہمارے یہاں زومنگ کا سسٹم ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں. ہم نے بسم اللہ کو اٹھایا، زوم کرنا شروع کیا. جب زوم کرتے گئے تو بسم اللہ میں بے نظر آئی، اور زوم کیا تو بے کے نیچے نقطہ نظر آیا. علی نے کہا کہ وہ نقطہ ہو جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے، یعنی جس دروازے پہ علی لکھا ہو جب اس پہ عذاب نہ آئے تو جس دل میں علی بس رہا ہے اس پہ عذاب کیسے ہے؟ اب دیکھیں بسم اللہ تاریخ نبوت میں موجود ہے نا، پہلے ہی موجود ہے، نبیوں کے دور میں پہلے سے موجود ہے. جناب سلیمان نے جب خط لکھا تھا تو کیا لکھا؟ قرآن میں کتنے سورہ؟ 114. بسم اللہ کتنی ہے؟ ہر سورہ سے پہلے ہمارے بسم اللہ ہے. جو سورہ کتنی ہوئی؟ 113. 114. کیسے؟ کہا نوا سورہ ہے سورہ براءت جس میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے آغاز میں پڑھا تھا اعوذ باللہ من غضب الجبار، لیکن ایک سورہ جس میں بسم اللہ ریپیٹ ہوئی ہے
سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا تو اوپر لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دلیل میں نے قرآن سے دے دی کہ نبیوں کے دور میں بسم اللہ موجود ہے. دوسری دلیل روایت سے ہے، مصر کا بازار ہے، ترازو ہے، نبی کو تولا جا رہا ہے، دولت پہ دولت رکھی جا رہی ہے، خزانے خالی ہو گئے، نبوت کا پلڑا بھاری تھا بھاری رہا، نہیں اٹھا. تو نبی نے کہا کہ نبوت دولت میں نہیں دلا کرتی. پھر کلاؤ قلم و کاغذ. اب عزیز مصر چالاک تھا، نبی نے قلم مانگا تو لا کے دے دیا، دے دیا تو ہلاک ہونے سے بچ گیا. جنہوں نے نہیں دیا بعد میں کہتے ہیں علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بڑا چالاک تھا، قلم و کاغذ لا کے دے دیا. حضرت یوسف نے کاغذ میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا نبوت دولت میں نہیں دلا کرتی ہے، نبوت علم میں دلا کرتی ہے. نبوت دولت میں نہیں دلتی، نبوت علم میں دلا کرتی ہے. اب دولت کو ہٹایا گیا، بسم اللہ کو رکھا گیا، اب نبوت کا پلڑا اٹھنا شروع ہو گیا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یوسف کا پلڑا اس لیے اٹھا کہ نبی پہ واجب ہے امام کا احترام کرے، جیسے علی کو رکھا گیا احترام علی ہے. یوسف بلند ہوتے چلے گئے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ موجود ہے، روایت سے بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ موجود ہے. پہلے قرآن سے پہلے بسم اللہ موجود ہے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ محل پہ عذاب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب صاحب کہیں گے کل کو جائیں گے ہم کہاں؟ نجیب آباد. مہمان والے سب جائیں گے کل کو نجیب آباد. کیوں؟ کہا جی وہ ٹائلز لے کے آئیں گے 2x2 اور اس پہ لکھائیں گے اللہ محمد علی پنجتوں کے نام اور گھر پہ لا کے. کیوں؟ ابو صاحب نے پڑھا زندگی کے معاملہ ہے. اگر گھر پہ بسم اللہ لکھا ہو علی کا نام تو عذاب نہیں لا کے لگا دیں. وہ ابلیس بیچارہ ہو رہا تھا، شیطان. اللہ کے نبی نے دیکھا مجھے تم تو گھر کے دکھ رہا کیا ہوا کروں گا، سب کو گھیر لوں گا، گھیر کے لیا ہوں. امام باڑا میں جا رہا کروں بچہ کیا کرے گا، یہ بیٹھے چاہیے گھیر لوں. رو دیا کہا رو میں تو کیا ہوا کیا؟ کہا سب کچھ کرایا میں نے، نہ یتیم کا دیکھا نہ بیوہ کا. بھائی کا حق مار لیا، بہن کا حق مار لیا، اس کا حق مار لیا، اس کا حق مار لیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام. 2 نمبر کی کمائی لا کے اور بلڈنگ ٹھوک دی. لیکن جلدی مالدار بندہ شارٹ کٹ سے ہوتا ہے، جلدی مالدار بندہ شارٹ کٹ سے ہوگا. 10,000 روپے پیش نمازی کے ملتے ہیں، کل کو 2 کروڑ کا فلیٹ خریدوں تو ناصر بھائی کو پوچھیں گے کہ ملا کدھر سے؟ ناصر بھائی مجھے پچھلے 4 سال سے جانتے ہیں، مسجد زہرا میں آتے جاتے رہتے ہیں، پتا میرا حالات کیا. 10,000 میں نماز پڑھا ہے، کل کو میں کہوں گا کہ میرا نوئیڈا میں فلیٹ ہے 2 کروڑ کا، تو پوچھیں گے نا کدھر سے؟ کہا جی شارٹ کٹ سے یتیم کا تھا، کہتے باپ تو ہی نہیں، چلو میرا. بیوہ کہتا اماں کو دے دیا، تم بیوہ ہو تمہارا. تو سب کچھ بنا کے اکٹھا کر کے بلڈنگ ٹھوک دی اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی. صاحب یہ تو رب کا فضل ہے، یہ تو اس کا فضل ہے جو اتنی بڑی بلڈنگ ہم نے خرید لی ہے، تو اس کا فضل ہے. تو کعبے کو عمرے تو کیا کروں، کرا دھرایا تھا میرا، کریڈٹ چلا گیا اللہ میاں کو. اب سوائے رونے کے بچا کیا ہے؟ تو اب ہم بھی لا کے رکھ دیں گے، چسپا کر لیں گے، لا کے ٹائلس لگا دیں گے، عذاب نہیں آئے گا. پرابلم یہی ہے کہ 20 سیکنڈ کی ویڈیو سن کے فتوے لگاتے ہیں، پوری بات نہیں سنتے ہیں. آگے کی بات سنو. موسیٰ سے کہا محل میں عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب اللہ کو عذاب نازل کرنا تھا تو فرعون کو محل سے نکالا. نیل میں لا کے ڈبو دیا، محل سے نکالا. دریائے نیل میں لا کے ڈبو دیا. بہت بڑا پیغام ہے، چاہے جتنی دعوتیں آپ کی مرضی ہے، بولنا نہ بولنا آپ کے اختیار ہے. جب اللہ کو عذاب نازل کرنا تھا تو محل سے
جیسے اللہ نے فرعون کو نکالا، اور علامہ حضرت سنجیدی کہتے تھے اللہ نے فرعون مصری کو نکالا دریا میں لا کے کھول دیا، مصری کو کھول دیا۔ چاہے تو لکھوا لو بھائی، مطمئن نہ رہنا کہ لکھوا لیا تو اب آزاد نہیں ہے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ بھائی نیت ہے اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ اچھا تو نیکی کی جزا ملے گی نا، بسم اللہ لکھی تھی اللہ نے، نیکی کی جزا ملے گی۔ ہے فرعون انا ربکم الاعلی، قرآن نے کسی لیے کہا ہے؟ فرعون کے لیے، کہ فرعون تک کر کے کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی نیکی تھی تو تاکہ مہر بچ جائے، رہ رہا ہے بچ جائے، لیکن نکال دیتا۔ تاریخ میں سب ہوا نا، دشمن اہل بیت روزے حسین میں جا کے چھپا کر ٹھیک ہے نکل باہر، جیسے نکلے گا ویسے ہی مارا جائے گا۔ یہاں پناہ لے لی بچ جائے گا، جانور بچ جاتے ہیں، نکال لیں گے گھروں سے، نیکی کی جزا دیتی ہے۔ تو جب اللہ دیتا ہے تو علی بھی دیتے ہیں، نیکی کی جزا دیں گے، بالکل دیں گے۔ ایک زائر پہنچا نجف سے، کتاب کا حوالہ ہے مالو سپر نجف پہنچا سے آتا ہے۔ تو جو گورنر تھا بڑا ظالم ہو جاتا، ظاہرین کو پریشان کرتا، اس سے بڑا پریشان کیا، پریشان جو ہوا اتنا پریشان، میرا اس کا نمبر آ گیا، تب وہ وہاں پریشان تھا ظاہر، پہنچا ضرور میں زیارت کر کے نکل گیا، کہنے لگا مولائی جو گورنر ہے بڑا ظالم بڑا جالب ہے، میں اس سے قصاص چاہتا ہوں، بدلہ آپ بدلہ دیں۔ رات میں خادم کے خواب میں مولا ہے، اور مولانا ایک خادم سے کہا کہ سکو کہ رفع دفع کرے معاملہ وہاں پہ دیکھیں گے۔ خادم نے اس سے کہا کہ میں مولانا کے لیے پیغام پہنچایا، اور وہ ٹھہرا میمن صاحب کا نہیں ادھر ہی۔ اب میں نے ایسے میں نے آپ کی توہین نہیں کی، اوپر بیٹھ کے سامنے کے بھی توہین کوئی ذاکر نہیں کرتا۔ آپ جب پیغام سامنے آئے گا تو آپ اپنے اوپر فخر کریں گے، میں آپ کی مثال کی ادھر ہی مولا نہیں۔ پھر خادم کے خواب میں مولا آئے گا، بھائی سے کہو کہ جانے دے، چھوڑ دے، دیکھ لیں گے جو پہلا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے سمجھ میں آئی بات، اگلے پیغام میں انہوں نے کہا جی ہوگا ادھر ہی، یہی چاہیے۔ اب آپ اپنے اوپر ناز کیجیے کہ میں نے آپ کی مثال کی۔ تیسرے دن مولا اسی کے خواب میں آ گئے، خدا کی قسم جس نے وہاں کہا اسی سماج کو میرا سلام ہے، اسی کے خواب کی مثال میں نے کیوں دی؟ یہ ضد نہیں کر رہا تھا، اس کو معرفت تھی، پہچاننا تھا کہ جو علی اپنا جلوہ خادم کو دکھا سکتے ہیں وہ میرے خواب میں آ کے مجھے بھی جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ مولا کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا، ضد نہیں کر رہا تھا۔ یہ جب مولا سے خواب میں آئے تو یہ خوش ہو گیا، کہا تجھے علی پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کہا مولا اگر آپ پہ بھروسہ نہ ہوتا تو یہاں آتا کیوں؟ کہا پھر جب میں نے کہا چھوڑ دے تو کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ کہا سرکار جب آئی ہے تو بتا دیے کاہے چھوڑ دوں؟ کہا اس لیے کہ ایک نیکی کی جزا ہے اس کی مجھ پر، جس کے بدلے میں نے اسے گورنری دے دی ہے۔ مولا اس کی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ بڑا ظالم و جابر ہے یہ تو۔ کہا ظالم صحیح جابر صحیح، لیکن جب میرے قبر کے سامنے سے گزرتا ہے تو سواری سے اتر کے مجھے سلام کرتا ہے، سواری سے اتر جاتا مجھے سلام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب نیکی کی جزا دنیا میں ملتی ہے۔ اب اگر سچے علی والے ہیں تو کبھی علی سے شکوہ نہ کرنا کہ مولا اسے دے دیا مجھے نہیں دیا۔ مولا اس نے تو بلڈنگ بنانی، میں نے تو نہیں بنائی، مولا اس نے تو یہ کر لیا، میں نے تو نہیں کیا۔ اگر سچے علی والا علی سے شکوہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے کسی کو اس کی نیکی کی جزا دنیا میں مل رہی ہو، آخرت میں جنت بانٹنے والا علی ہے، قسیم النار والجنہ علی ہے، میزان میں ترازو میں تولنے والا علی ہے، علی ہی ہر جگہ پہ نظر آنے والا
سے لے کے پورے صراط تک ہر جگہ پہ علی نظر آئیں گے، تو کبھی علی سے شکوہ نہ کرنا، اسے دے دیا مجھے نہیں دیا، اس نے بھی نگرانی میں نے نہیں بنائی۔ علی والے پھر ٹہلا میں شکوہ بالکل نہ کرنا، اس لیے کہ شکوہ کرنے سے نعمتیں کم ہوتی ہے، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے۔ ہمیشہ شکر کرنا، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے علی کی ولایت ہمیں عطا کی ہے، تو نے علی جیسا امام ہمیں دیا ہے۔ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، شکر کرو گے تو نعمتوں میں نقصان ہوگا، نعمتیں گھٹیں گی۔ نعمتیں بڑھانا چاہتے ہو شکر زبان پہ رکھنا، کبھی شکوہ نہ کرنا۔ کہ نیکی کی جزا میرے سے گورنری کی شکل میں دے دی ہے، دنیا میں اس کو گورنر بنا دیا، آخرت میں اسے دیکھا جائے گا۔ تو بھائی ہارون نے بھی تو کتا بنوایا ہے، اس کو نیکی کی جزا کیا ملی؟ تو ملی نیکی کی جزا۔ جائیے آج امام کا وصیت نامہ پڑھیے۔ امام نے وصیت کی تھی کہ لوگ مجھے بائیتی دفن کرنا چاہیں گے ہارون کے، لیکن سرانے قبر تیار ملے گی۔ امام کسی کی بائیتی دفن نہیں ہوگا، سرانے قبر تیار ملی تھی، اس نے کتا بنوایا تھا، اس کی قبر بن گئی، نیکی کی جزا ملی۔ انہیں کسی قاتل معصوم کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کورونا سے مرا، کون مرگی سے مرا، کدھر جا کے مرا، کہاں دفن ہو گیا۔ ایک کی قبر کا پتہ قاتل معصوم ہے، وہ ہے ہارون ہے، جس کی قبر کا پتہ ہے۔ اب لوگوں نے قبریں اٹھا اٹھا کے دیکھا، اسی کی قبر کھودی تو تازہ نکلے۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، تقریر ختم ہو رہی، آپ نے ویڈیو دیکھی نا، حضور بن عدی کی قبر کو کھودا تو حضور کی میت ایسے نکلی جیسے ابھی دفنایا گیا ہے۔ بھیا ہمارے والے ملتے ہیں، کبھی اپنے والوں کی قبریں کھود کے دیکھو تو کس حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے والے کو کبھی اپنے والے کو دیکھو کس حال میں ہے، کدھر ہے، مردہ ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو پھر کس حال میں پڑا ہوا ہے؟ ہمارے والے کو دیکھ رہے، کب دانیال نبی کی قبر دیکھ رہے، حضور بن عدی کو دیکھنا جا رہا ہے۔ عالم ربانی قبر کھودی گئی، پیسہ لگا، علی کا چاہنے والا جیسا بھی دفن کیا ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھ کے بات سمجھ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ رہے تھے ہاتھ پہ کنکر، پھر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لائے۔ تو بھیا اسی مزاج کے لوگ تو آج بھی دیکھ رہے کام مردہ بالکل تازہ نکلا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ہمارے ہی مردے ٹرائی کرو، اپنے والوں کو بھی خبر دو، یہ بھی جا کے دیکھو کہ ہے نہیں ہے، کس حال میں، کدھر گئے۔ ہمیں نہیں پتا بھیا وہ مردہ ہے کہ نہیں، آپ نیکی کی جزا تو دیتے ہو، کبھی شکوہ نہ کرنا کہ اسے دیا مجھے تو نہیں دیا، سب کو دیتے۔ ظرف ہونا چاہیے، ظرف کے مطابق عطا ہوگا۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا جو اگر مالدار ہو جاتے تو اپنے آپ کو برادری سارے سمجھنے لگتے ہیں، ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ۔ ایک وہ تھا بنیا، تقریر ختم ہو گئی، بنیا ڈائمنڈ تھا اس کے پاس، حکایت سنی آپ نے، ڈائمنڈ چوہا نکل گیا، پریشان ہو گیا، مجھے اتنا قیمتی ڈائمنڈ ملا۔ شکاری کو بلایا بھائی، اس نے جو دیکھا تو وہاں تو ہزاروں چوہے۔ وہ کہنے لگا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہ بھیا اتنا مکان تک پتہ نہیں کون سا کدھر بھاگ جائے۔ شکاری نے کہا جاؤ، اس نے نگاہ دوڑائی تو ایک چوہا کونے میں بیٹھا، وہ گیا اسی کو پکڑا، ڈائمنڈ نکال کے دے دیا۔ انہوں نے کہا تم نے پہچانا کیسے؟ تو کہا کمزل کی علامت یہی ہے، اب اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو برادری سے نہیں سمجھتا۔ پیٹ میں جب آ جاتا ہے تو بندہ برادری سے اپنے آپ کو پھر وہ والا ہو جاتا ہے۔ یاد ہے آپ کو 3 پیس والا، یہ تو ماتم کو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، تو بڑے لوگ الگ والا۔ اب الگ والا ہی سب سے پہلے مارا گیا تھا۔ امام جب آئے گے کہ اچھا اپنے آپ کو عزاداروں سے سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ عزادار بنو، کلاکار نہ بنو، عزادار بنو، اداکار نہ بنو، ریاکار نہ بنو۔
سے کچھ نہیں ہوگا، خلوص نیت سے سب کچھ ہوگا، چلا جاتا ہے کوئی۔ تو کسی سے شکوہ نہ کرنا مولا سے، یہ تو چھک گیا ہم بھوکے رہ گئے، 2 روٹی ملی کہ حلال کی ملی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے، سامنے سے جو ہے وہ صاحب آ رہے ہیں فارچونر میں، بیچارہ سائیکل پر رک گیا تو فارچونر میں بیٹھا ہے، پورے صاحب سے آگے کہیں گے مولوی صاحب ہم بھی علی کے نعرے لگاتے ہیں، وہ بندہ تو کبھی نعرے بھی نہیں لگاتا، ہم سائیکل میں وہ فارچونر میں۔ تو مولوی صاحب بیچارے کو سننے میں تھے، کہنے لگا اللہ کا شکر ادا کرو سائیکل ہے لیکن حلال کی ہے۔ 2 نمبر والی نہیں ہے، کیا فائدہ 2 نمبر کی فارچونر میں بیٹھے، سائیکل ہے تو حلال کی، محنت کی پسینے کی کمائی۔ تو شکوہ مولا سے کبھی نہ کرنا، کہا مولا اسے دے دیا وہ تو چھکرا ہے، مجھے نہیں دیا میں تو وہ کرنا۔ وہاں پر میزان علی کے ہاتھ میں ہے، روح قبض کرنے سے لے کر پولیس صراط تک سوائے علی کی کوئی اور نظر نہیں ہے، اور ہم پھر مولا سے وہاں پہ درخواست کریں کوئی نظر نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں جو عطا کیا وہ فضائل ہی فضائل عطا کیا، اور امت انہیں سوائے مسائل کو کچھ نہ دے سکتی، امت سے مسائل نہیں چاہیے، ظلم کرتی چاہیے، ظلم ڈھاتے لوگ چاہیے۔ اور جب چلے امام حسین کو مسلم صاحب ہیں، کوفے تک صاحب ہیں، کوفے سے خطوط آئے، مسلم کو بھیجا گیا اور کہا کہ میرے بھائی اکیلے بچ جاؤ، اپنے 2 گواہ ساتھ ہیں، کون ہے؟ تو بیٹے محمد اور ابراہیم، 8-10 سال کے کوفہ پہنچے، بچے ساتھ دارالعمارہ پہ لے جایا گیا۔ تو مسلم نے دیکھا کہ کوفے والا تو عید کی تیاری میں مصروف ہے، عید کی بات ہے، اگلے دن مسلمان ہی بناتا ہے، کوفے والے عید کی تیاری میں مصروف۔ تو مسلم نے دارالعمارہ سے کہا کوفے والوں عید کی تیاریوں بھول مت جانا کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے اسی کوفے کی گلیوں میں سے اللہ نہ کرے کہ کسی کے بچے مسلم کے بچوں کے طرح غریب الوطنی میں کسی کی اولاد تھی، لیکن مسلم کے بچے غریب الوطنی میں تھے۔ کام چلا گیا، باپ کے لاشے میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا، بے گور و کفن لاشے کو کوفے کے دارالعمارہ پہ لٹکا دیا گیا، بچوں کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ آپ سب صاحبان اولاد ہے، جس کے اولاد میں پروردگار سے اولاد جیسے نعمت سے نوازے ہیں۔ اگر کسی گھر میں 8 اور 10 سال کے بچے ہوتے ہیں تو پورے دن میں ان کی خوراک کتنی ہوتی، کتنی روٹی کھا لے گا ایک بچہ؟ کم سے کم 3 روٹی، ایک بچہ 3 روٹی، 2 بچے تو کم از کم 6 روٹی پورے دن میں کھاتے۔ 8 اور 10 سال کے مسلم کے بچے خوراک جانتے کتنی ملتی تھی؟ پورے دن میں 1 روٹی اور 1 پیالے میں گرم پانی۔ خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمتیں نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ اتنی مختصر سے خوراک کا زندہ ہے مسلم کے بچے، اتنی مختصر سے خوراک۔ بھائی نے دیکھا کہ جو زندان جو دربان ہے، زندان باندھ ہے، اسے دیکھا تو پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کس کا کلمہ پڑھو؟ کا نبی آخر کا جب نبی کا کلمہ پڑھ دو تو علی کو بھی جانتے ہو۔ کہا علی میرا مولا ہے، علی میرا آقا ہے۔ تو کہا جو علی تیرا مولا ہے وہ ہمارا نانا ہے، ہم علی کی نماز سے اجرکم اللہ۔ دیکھیں میں خود صاحب اولاد بھی ہوں اور ازادار بھی ہوں، ذاکر بار بھی ہوں، تو جذبات کے تعلق کے مسائل پڑھنا ہے، اور آپ جو ہے وہ کنجوسی نہ کیجیے گا، بیوی کا رومال خالی رہ جائے۔ بس گزارش ہے
बीवी आई है जन्नतुल बकी से, उसका रिवाज खाली ना जाए, एक कतरा आंसू का जाए लेकिन मुबारक में से हो जाए, खाली ना जाए। कहा कि वो अली हमारे नाना है, हम अली के नवासे हैं, हम अकील के पोते, मुस्लिम के बेटे। उसने सुना तो फौरन दरवाजा खोल दिया और कहा शहजादा मुझे माफ करना, और देखो रात की तारीकी में जाना, ऐसा ना इतने ज़्यादा के सिपाही तुम्हें देख ले फिर लाके तुम्हें जिंदान में डाल दे। रात की तारीकी में दो बच्चे निकले, फरात के किनारे पहुंच गए। मौला आप सबको मुसैयद की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब हम मुसैयद पहुंचे थे ज़ियारत करने तो जैसे ही नहर का किनारा देखा, दो गुंबद
ملنے کو سب قبول کیجیے گا.